الحمد لله ذي العزة والأولاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب من الوقار، نیت کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ تمام عبادات، تمام اعمال کی بنیاد قبولیت کے اعتبار سے اور اجر اور ثواب لینے کے اعتبار سے نیت پر ہے۔ گویا نیت تمام اعمال کا ستون ہے اور بنیاد ہے۔ نیت درست ہوگی تو عمل درست ہوگا، اور اگر نیت کے اندر فطور ہوگا یا نیت کے اندر فساد ہوگا تو عمل بھی فساد کا شکار ہو جائے گا اور فطور کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں، نرے اسی پر عقیدہ لاتے، یعنی مخلص ہو کر اللہ کی بندگی کریں، اپنی نیتوں کے اندر بندگی میں صرف اللہ کو راضی کرنا اسے شامل کریں۔ اگر اللہ کی رضا پیش نظر نہیں ہوگی تو ان کے اعمال وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی نیت کے اعتبار سے بہت زیادہ تربیت فرمائی۔ تمام اعمال، تمام جتنے بھی کام تھے ان کی بنیاد چونکہ نیت تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرداً صحابہ کی تربیت فرماتے کہ اپنے اعمال کی بنیاد کو درست کرو، یہ بنیاد درست ہوگی تو عمل بھی درست ہوگا۔ چند حدیثیں ہم اس عنوان پر سماعت کرتے ہیں کہ جس بندے نے کوئی اچھا کام کیا اور اس کی نیت اور ارادہ اللہ کی رضا نہیں تھی، کام تو ہو گیا لیکن اس کام پر اسے اجر نہیں ملا، ثواب نہیں ملا، اللہ کی رضا شامل حال نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی ہم سیکھیں گے کہ بعض اوقات کام ایک ہی ہوتا ہے، نیتوں کے بدلنے سے جزا بدل جاتی ہے۔ عمل ایک ہی ہوتا ہے، کرنے والے سارے ایک ہی عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جزا، ثواب، اجر یہ نیتوں پر موقوف ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف کے اندر ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من ہاجر یبتغی شیئا فہو لہ فہاجر رجل فتزوج امرأة منا فکأن یسمى مہاجر ام کیس۔ ایک بندے کا ذکر ہوا کہ اس نے ہجرت کی، اب لوگ اپنا گھر بار چھوڑتے تھے، کاروبار چھوڑتے تھے، بیوی بچے چھوڑتے تھے، ہجرت کرتے تھے، تو رسول اللہ ان کی تربیت کرتے ہیں کہ ہجرت کرو اللہ رسول کی خاطر، یعنی تمہارے ذہن کے اندر یہ ہو کہ ہم اللہ کے لیے ہجرت کر رہے ہیں،
تو ایک بندے کا تذکرہ ہوا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس نے ہجرت کی، اور اس نے ہجرت کیوں کی کہ وہ ایک قبیلے کی عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اب ہجرت کرنے والے تو بے شمار لوگ تھے جو اللہ کے لیے ہجرت کرتے تھے، رسول اللہ کے لیے ہجرت کرتے تھے، لیکن یہ بندہ، اس کی نیت کے اندر یہ بات تھی، میں جو گھر بار چھوڑ رہا ہوں، میں جو ہجرت کر رہا ہوں، سب کے ساتھ جا رہا ہوں، تو اس کی نیت میں یہ تھا کہ فلاں قبیلے کی ایک عورت ہے، میرا اس کے ساتھ نکاح ہو جائے۔ تو صحابہ کے درمیان یہ بندہ مشہور ہو گیا مہاجر ام قیس، یعنی ام قیس کی طرف ہجرت کرنے والا، یعنی اس عورت کی خاطر ہجرت کرنے والا۔ یہ صحابہ کے درمیان اس کا لقب مشہور ہوا کہ اس کی جو نیت اور ارادہ تھا وہ ایک عورت سے نکاح کرنا تھا، ایک عورت کو حاصل کرنا تھا۔ تو کام تو ایک ہی تھا، یعنی صحابہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتے تھے وہ بھی ہجرت ہی کرتے تھے، اور اس نے جو نکاح کی خاطر ہجرت کی ہے اس نے بھی ہجرت ہی کی ہے، لیکن اس کا مقصود اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا، اس کا مقصود رضائے ربی نہیں تھی، بلکہ ایک عورت سے نکاح تھا۔ اسی نام سے یہ معروف اور مشہور ہو گیا۔ اسی طرح روایات کے اندر موجود ہے کہ ایک شخص سفر کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا۔ اب دیکھیے کام علادہ ہیں، اور نیتوں کے بدلنے کی وجہ سے اجر اللہ کریم علادہ دے رہا ہے۔ ایک بندہ اپنے گھر سے سفر کے ارادے سے نکلا، سواری اس کی ساتھ تھی، راستے کے اندر اسے ایک جگہ پر قیام کرنے کی حاجت پیش آئی کہ میں یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہوں۔ اب اس نے ارد گرد دیکھا تو سواری کو باندھنے کے لیے کوئی چیز، کوئی درخت وغیرہ، کوئی سہارا نہیں تھا، تو اس کے پاس ایک لکڑی تھی، تو اس نے لکڑی کو زمین کے اندر گاڑ دیا اور اس کے ساتھ اپنی سواری کو اس نے باندھ دیا، اور جس وقت اس کا سفر مکمل ہو گیا، یعنی اس نے ریسٹ کر لیا کہ اب میں آگے چلوں، تو لکڑی نکالنے لگا تو اس نے ایک نیت بنائی۔ نیت اس نے کیا بنائی؟ یعنی دل میں اس نے سوچا، اس نے کہا جیسے میں آیا ہوں تو کوئی اور بھی پیچھے آئے گا مسافر، تو یہاں پر رکے گا، تو میں اس لکڑی کو نکال کے نہیں لے جاتا، بلکہ میں ادھر ہی سے چھوڑ کے جاتا ہوں تاکہ کوئی مسافر آئے تو وہ یہاں پر اپنی سواری کو باندھے تو اللہ مجھے اس کا اجر عطا فرما دے۔ اس ارادے کے ساتھ اس نے لکڑی کو وہاں پر زمین کے اندر گاڑ دیا اور پھر اسے نکالا نہیں اور اپنا سفر آگے جاری کر دیا۔ اچھا، کچھ ٹائم کے بعد ایک اور مسافر گزرا، اس نے دیکھا کہ لکڑی زمین کے اندر گاڑی ہوئی ہے، تو اس نے ایک دل میں ارادہ کیا، اس نے ارادہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو رات کے اندھیرے میں کوئی مسافر گزرے تو اس لکڑی کے ساتھ اسے ٹھوکر لگے اور وہ گر جائے، تو اس نے لکڑی کو زمین سے نکالا اس ارادے کے ساتھ اور اس نے اسے پھینک دیا۔ اب میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دو بندوں نے کام مختلف کیے ہیں، ایک لکڑی زمین میں گاڑ رہا ہے اور دوسرا نکال کے پھینک رہا ہے، ایک گاڑ رہا ہے دوسرا پھینک رہا ہے، لیکن دونوں کی چونکہ نیت میں اخلاص ہے، اللہ دونوں کو اجر اور ثواب عطا فرمائے گا، یعنی دونوں ثواب کے مستحق ہوئے۔ تو جو کام بھی بندہ کرتا ہے اس میں جس طرح کا بندے کا ارادہ ہوتا ہے اللہ کریم اسے اسی طرح کی جزا عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میدان جہاد کے اندر جہاد جاری تھا، تو بالکل میرے قرب کے اندر ایک بندہ لڑ رہا تھا، تو میرے وجود کے اندر سکت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، تو میں نے اس سے مدد حاصل کی عین جہاد کے موقع پر، کہ جب بندہ تلوار اٹھاتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، لڑتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، میدان میں جاتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ابی بن کعب کہتے ہیں میرے ساتھ والا بندہ، تو میں نے اس سے مدد طلب کی، تو اس نے آگے سے کیا کہا، وہ کہنے لگا کہ میں تمہاری مدد اس شرط پر کروں گا کہ تم میرے لیے کوئی اجرت مقرر کرو، یعنی مجھے کوئی بدلہ دو اس مدد کا تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب عین میدان جہاد کے اندر جب تلواریں چل رہی ہیں، ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے اجرت مقرر کر دی کہ میں اگر یہاں سے زندہ بچ گیا تو میں اتنے پیسے تمہیں دوں گا۔ اچھا، دونوں زندہ بچ گئے، یعنی جہاد مکمل ہو گیا، تو نبی کریم علیہ السلام کے دربار کے اندر یہ معاملہ پیش کیا گیا۔ ابی بن کعب کہنے لگے کہ اس طرح میں نے عین جہاد کے دوران اپنے ایک بھائی سے مدد طلب کی، تو اس نے کہا میں مدد تب کروں گا کہ جب تم اجرت مقرر کرو گے۔ تو حضور میں نے اس کے لیے اجرت بھی مقرر کر دی، اب میں نے اسے ادا بھی کر دی۔ اب بتائیں اجر اور ثواب کے لحاظ سے ہمارا یہ عمل کیسا ہے؟
اب نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اس بندے نے جو اجرت لی ہے، یعنی جہاد تو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنے جہاد کی اجرت مقرر کر لی اور بدلہ مقرر کر لیا، اور اس نے بدلہ تم سے لے لیا۔ اب دنیا اور آخرت میں اسے وہی ملے گا جو اس نے نیت کی تھی، اور وہ کیا تھا؟ وہ اجرت اور بدلہ، یعنی اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے اور اللہ کے ہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے اس کے اندر، چونکہ اس نے اپنا اجرت، اپنا بدلہ وہ دنیا ہی کے اندر وصول کر لیا ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتوں پر صحابہ کرام کی اس جہد کے ساتھ تربیت فرماتے تھے۔ حضور رحمت عالم نے ایک مسلمانوں کی جماعت کی خبر دی، یعنی ابھی آنے والا ایک واقعہ تھا، حضور نے حضرت ام سلمہ کے سامنے اس کی خبر دی کہ مقام بیدا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، تو میری امت میں سے ایک جماعت کو مقام بیدا کے اندر دھنسا دیا جائے گا، یعنی ان کے کرتوتوں کے سبب دھنسا دیا جائے گا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس جماعت کے اندر جو لوگ آئیں گے ان میں سے کچھ مجبور بھی ہوں گے، اپنی خوشی سے نہیں آئیں گے، انہیں لایا جائے گا، مجبور کر کے لایا جائے گا، تو کیا سب کو زمین میں دھنسایا جائے گا؟ تو پھر آخرت میں ان کی جزا کیا ہوگی؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ام سلمہ، جو بندہ جس نیت پر مرا ہے اسی نیت پر اٹھایا جائے گا، یعنی جس نیت اور ارادے کے ساتھ وہ آیا تھا اسی نیت ارادے کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام ارشاد فرمایا، العبرۃ بالخواتیم، اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، انسان جس نیت پر مرتا ہے اسی نیت پر اٹھایا جاتا ہے، یعنی جیسے اس کی موت ہوتی ہے اسی حال کے اندر اسے اٹھایا جاتا ہے، جو فعل اس سے سرزد ہو رہا ہوتا ہے، جو ارادے اس کے ذہن کے اندر ہوتے ہیں انہی ارادوں پر اسے اٹھایا جاتا ہے۔ قیامت کے دن ایک بندے کے متعلق رسول اللہ کے دربار کے اندر ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج کا احرام اس نے باندھا ہے اور پھر حج کے احرام کے دوران وہ اپنی سواری سے گرا ہے اور پھر اسی احرام کی حالت کے اندر فوت ہو گیا ہے، حضور آپ اس کی جزاؤں اور اس کے اجر کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جس طرح لبیک کہتے کہتے یہ اپنی سواری سے گرا ہے، قیامت تک اسی طرح یہ رہے گا، اور جب قیامت کے دن اٹھے گا حالت احرام میں لبیک کہتا وہ اٹھے گا، یعنی جو جس نیت پر مرتا ہے اسی نیت پر اللہ اسے اٹھاتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ روزے کی حالت کے اندر مرا ہے، اب یہ کہ اس نے نیت کی ہوئی تھی اچھی عبادت کی اور اچھے ارادے کی، تو جب قیامت کے دن اٹھے گا تو روزے کی حالت میں اٹھے گا۔ اس ایک روزے کی نیت کی وجہ سے اس کے مرنے سے لے کے قیامت تک یہ بیچ میں جتنا گیپ بنتا ہے، میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اللہ قیامت تک اسے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا، یعنی ہر دن اس کا روزے کے اندر کاؤنٹ ہوگا۔ کوئی بندہ سجدے کے اندر فوت ہوا، اب یہ سجدے کی حالت کے اندر عین نماز کے دوران فوت ہونا، تو جو بندہ نماز کی نیت سے مسجد کے اندر حاضر ہے، اب قیامت تک نمازوں کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا، قیامت تک نمازوں۔ اچھا، میں اس کا بالکل جو دوسرا پہلو ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، چونکہ نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ جس نیت اور ارادے پر بندہ فوت ہوتا ہے کوئی کام کرتے ہوئے، اسی نیت اور ارادے پر اس کی جزائیں ہیں اور اسی نیت اور ارادے پر اسے اٹھایا جائے گا۔ بے شمار نوجوان ایسے ہیں، خبریں آتی رہتی ہیں، پتہ چلتا رہتا ہے فلاں جگہ پر ایک نوجوان شراب پیتے ہوئے مر گیا، زہریلی شراب تھی، شراب پیتے ہوئے مر گیا۔ اب نیت ارادہ کیا تھا؟ جس نیت پر مرا ہے اسی نیت پر اٹھایا جائے گا۔ بے شمار نوجوان جوئے کے اڈے پر تھے، چھاپا پڑا اور اس دوران مر گئے، اب جس نیت ارادے پر مرا ہے اسی نیت ارادے پر اٹھایا جائے گا۔ بے شمار ایسے خبروں کے اندر پتہ لگا، چوری پر گئے تھے، وہاں پر چوری کرتے ہوئے انہیں مار دیا گیا، اب جس نیت اور ارادے پر بندہ مرا ہے اسی نیت ارادے پر بندے کو اٹھایا جائے گا۔ بے شمار ایسے ہیں بے حیائی کے اڈوں پر مر گئے، جس نیت اور ارادے پر بندہ مرا ہے اسی نیت ارادے پر اسے اٹھایا جائے گا۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی تربیت کی ہے کہ ہر دم موت کو پیش نظر ہو، ہر دم، کوئی پتہ نہیں، چونکہ یہ مخفی معاملہ ہے،
کب آ جائے، کب یہاں سے اٹھایا جائے. تو لہٰذا اپنی تیاری اور اپنے اعمال کے لحاظ سے اپنی نیتوں کا صدق یہ ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت ہماری زندگی کی آخری ساعت آ جائے تو ہمارا کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جو عمل قیامت تک کے لیے ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بن جائے، قیامت تک کے لیے ہمارے لیے نیت کے غلط ہونے کی وجہ سے عذاب کا باعث بن جائے. تو جس نیت پر بندہ فوت ہوتا ہے اسی نیت پر وہ اٹھایا جاتا ہے. اللہ کے دربار میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں وہ موت عطا فرمائے جو اللہ کو پسند ہو اور اللہ کے رسول کو پسند ہو. ہمارا عمل اچھا ہو، ہمارا ارادہ اچھا ہو، ہماری نیت اچھی ہو، ہمارا کام اچھا ہو. اس دوران کتنے ڈرائیور حضرات ایسے ہیں کہ جنہیں یہ لت پڑی ہوئی ہے کہ وہ اپنی گاڑی اس وقت ڈرائیو نہیں کر سکتے جب تک اس میں میوزک نہ چلے، اور مسلمان ہونے کے ناطے انہیں پتہ ہی نہیں کتنا بڑا گناہ ہے. یہ مسلمان دور حاضر کا جو یورپ کی وہ بتائی ہوئی کہانیوں کو سنتا ہے اور اسی کے اندر بہ جاتا ہے اور سمجھتا ہے موسیقی میرے روح کی غذا ہے. اسے پتہ ہی نہیں تو کلمہ پڑھنے والا ہے. تیرے روح کی غذا شیطان کا کام نہیں ہے، تیرے روح کی غذا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بنایا ہے. تیرے روح کی غذا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی زبان کو بنایا ہے. موسیقی تیرے لیے وہ روح کی غذا کیسے ہو سکتی ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اتنی نفرت کی. ایک بندے نے آ کے کہا یا رسول اللہ میرا تو یہ کاروبار ہے، میں تو کام ہی یہ کرتا ہوں، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں اور آپ کہتے ہیں یہ کام حرام ہے، میں چھوڑ دوں؟ حضور مجھے اتنی اجازت دیں میں بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں، میں صرف اتنا سارا یہ کام کر لوں موسیقی کا، بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں. تو اللہ کے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا میں اس بات کی تمہیں کیسے اجازت دوں جس کے خلاف اللہ نے مجھے جہاد کرنے کے لیے بھجوایا. بُعِثْتُ بِكَسْرِ الْمَزَامِيرِ وَالطَّبْلِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث اسی لیے کیا ہے میں طبلے توڑ دوں، میں مزامیر توڑ دوں، میں موسیقی کے حالات کو ختم کر دوں. میں تمہیں موسیقی کا شیدائی بنانے نہیں آیا، میں تمہیں اللہ کے قرآن کا شیدائی بنانے آیا ہوں. تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو، تمہارا لگاؤ اس سے ہونا چاہیے. میں نے جملہ کیا بولنا چاہا، بے شمار ڈرائیور حضرات ہیں ان کی گاڑی کے اندر قرآن نہیں چلے گا، نعت نہیں چلے گی، کوئی اچھی بات نہیں چلے گی، وہ میوزک کے شیدائی ہوتے ہیں. اور چونکہ یہ بھی ایک موت کی سواری ہوتی ہے، جب گاڑی پہ ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں کوئی پتہ نہیں کس مقام کے اوپر اس کا ٹائر پھسل جائے اور اس کا ٹائر پھسلے اور ہماری زندگی پھسل جائے اور ہم اللہ کے دربار کے اندر پہنچ جائیں. اب مجھے بتائیں جس کی موت میوزک سنتے سنتے آئی اور اب تو اس سے بھی اگلا کام آ گیا، یعنی گاڑیوں کے اندر باقاعدہ بے حیائی دیکھنے کا اہتمام بھی کیا جانے لگا ہے. یعنی پہلے سنا جاتا تھا، اب بے حیائی کو دیکھا جا رہا ہے. تو جو گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے یا جو بیٹھے ہوئے ہیں اور بے حیائی دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اسی حالت میں موت آ گئی. کیا ہماری نگاہوں کے سامنے گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے؟ کیا بندے مرتے ہم نے نہیں دیکھے؟ پوری گاڑی کے مسافر اللہ کے دربار کے اندر پہنچ جاتے ہیں، کیا ایسا ہم نے نہیں دیکھا؟ جس نیت اور ارادے پر بندہ فوت ہوتا ہے اسی نیت ارادے پر بندے کو اٹھایا جاتا ہے. اب یہ فکر والی بات ہے. کافر فکر نہ کرے تو کوئی بات نہیں، چونکہ وہ کافر ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن مسلمان کو تو فکر ہونی چاہیے چونکہ اس نے مرنا ہے. مرنے کے بعد اس کی اصلی زندگی شروع ہونی، دنیا والی اصلی زندگی نہیں ہے، یہ تو عارضی ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی. اس کی اصلی زندگی مرنے کے بعد شروع ہونی ہے، لہذا اسے فکر کرنی چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نیتوں پر کیسی کیسی جزائیں بیان فرمائی. ایک حدیث سنیے، اس حدیث کے اندر بڑی دلچسپی ہے. اور پھر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کن لفظوں پر تربیت فرمائی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، جو ابھی میں نے ساری گفتگو بیان کی اس کا حاصل کیا تھا. حضور نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر بندہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں مرا ہے. جس حالت میں مرا ہے. کوئی کلمہ پڑھتے ہوئے مرا ہے تو کتنی رحمت مابی والی بات، کوئی قرآن پڑھتے ہوئے مرا ہے تو کتنی کرم نوازی والی بات، کوئی سجدہ کرتے ہوئے مرا ہے تو کتنا اللہ کا اس پر مہربانی اور رحمت ہے. جس حالت میں جو مرا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، حالت بدل نہیں سکتی. اچھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حضرت ابو بکرہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. میرے محبوب فرماتے ہیں جب دو مسلمان اپنی تلواروں سے ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں، مسلمان
مسلمان کافر کے ساتھ لڑے تو اسے جہاد کہتے ہیں، اور مسلمان جب مسلمان کے ساتھ لڑتا ہے یہ جہاد نہیں ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی ناراضگی۔ جیسے دور حاضر کے اندر برداشت نام کی کوئی چیز ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل ہو جاتے ہیں، 2 گز زمین کا ٹکڑا اس کی خاطر قتل ہو گئے، اور چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی برداشت انسان کے اندر ختم ہوگی تعلیم کی کمی کی وجہ سے، اس پر بندے مار دیے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مارنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جب 2 مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، ادھر بھی مسلمان ہے ادھر بھی مسلمان ہے، اب جملہ سنیں، فرمایا قاتل بھی دوزخ میں جائے گا اور مقتول بھی دوزخ میں جائے گا۔ 2 لڑ رہے تھے، دونوں میں سے ایک مر گیا، ایک قتل ہو گیا، ایک مارنے والا ہے ایک مرنے والا ہے، ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا قاتل بھی دوزخ میں جائے گا مقتول بھی دوزخ میں جائے گا۔ اب بڑی حیرانگی والی بات تھی، صحابہ نے سوال کیا قیل یا رسول اللہ ھذا القاتل فما بال المقتول، حضور قاتل کی تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ دوزخ میں گیا ہے چونکہ اس نے قتل کیا ہے، یہ مقتول دوزخ میں کیوں جائے گا؟ یہ تو مقتول ہے، یہ تو قتل ہوا ہے، اس پر ظلم ہوا ہے، یہ مقتول کیسے دوزخ میں جائے گا؟ اب اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا قال لأنه اراد قتل صاحبہ، فرمایا یہ دوزخ میں اس لیے جائے گا کہ اس کا ارادہ بھی اپنے دوست کو قتل کرنے کا تھا۔ جب یہ مارنے کے لیے دوسرے کو دوڑ رہے تھے ارادہ اس کا بھی تھا، کامیاب وہ ہو گیا، دونوں کا ارادہ ایک دوسرے کو مارنے کا تھا۔ اگر تو اس کا ارادہ نہ ہوتا تو یہ جنتی ہوتا، لیکن چونکہ اس کے ارادے میں یہ تھا میں بھی ماروں گا، مار نہیں سکا، مر گیا، لیکن اب ارادے کی وجہ سے، ارادے اور نیت کی وجہ سے میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں مقتول بھی دوزخ میں جائے گا۔ تو دیکھیے نیتوں کی اللہ کے دربار میں کتنی اہمیت ہے، نیتوں کی اللہ کے دربار کے اندر کتنی زیادہ اہمیت بیان فرمائی کہ قاتل بھی دوزخ میں اور مقتول نیت کی وجہ سے دوزخ میں، یعنی اس کی نیت میں جو تھا اللہ جانتا ہے، اس کی نیت میں یہ تھا یہ بھی مارنا چاہتا تھا، جس ارادے سے اس نے لڑائی شروع کی تھی اب یہ اس میں کامیاب تو نہیں ہو سکا، مار تو نہیں سکا، مر گیا، اب وہ مار کے جا رہا ہے اور یہ مارنے کے ارادے سے دوزخ کے اندر جا رہا ہے۔ لہذا ہر کام کے اندر ہمیں اپنی نیت میں صدق لانا چاہیے، کیونکہ نیت کا صدق انسان کو بہت بلندی دیتا ہے۔ دیکھیں شادی کرتا ہے بندہ تو شادی کے اندر حق مار مقرر ہوتا ہے، اب نیت اور ارادے کا کتنا عمل دخل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے جملے سنیں، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں آقا حضور نے ارشاد فرمایا من تزوج امرأة علی صداق وہو لا ینوی اداءہ فہو زان، فرمایا جس بندے نے نکاح کیا اور نکاح کے اندر اس نے حق مہر مقرر کیا، اتنا حق مہر دوں گا، 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ اتنا دوں گا، لیکن حق مہر دینے کا ارادہ نہیں، مقرر کر دیا ہے، ارادے کے اندر خرابی ہے، دوں گا ہی نہیں، جتنا مرضی لکھ لو، لوگ جملے بول دیتے ہیں لکھ لو بھائی کون سا ہم نے دینا ہے، ارادے میں یہ ہے لا ینوی، نیت یہ ہے نہیں دوں گا، ارادہ نہ دینے کا ہے۔ اب رسول اللہ کے جملے سننا، فرمایا ان کا آپس میں ہوا تو نکاح ہے، اس بندے کا حق مار نہ دینے کا ارادہ ہے، مقرر اس نے کر دیا ہے لیکن نہ دینے کا ارادہ کر چکا ہے، یہ اس کے دل کی بات ہے، بتا نہیں رہا، اس کا ارادہ یہ ہے نہیں دوں گا، لکھ لیں جتنا مرضی نہیں دوں گا۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا فہو زان، جتنا عرصہ یہ میاں بیوی آپس میں رہیں گے یہ بدکاری کے گناہ کے اندر ملوث رہیں گے، صرف ارادے کی وجہ سے حق مار دینے کا، چونکہ حق مار کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ ساری زندگی ہوتی ہے، یعنی جب بھی بندہ ادا کرتا ہے ادا ہو جاتا ہے، یہ تو اس کی بات ہے جس کے ادا کرنے کا ارادہ، وہ جب بھی ادا کرے گا ادا ہو جائے گا، اس سے کوئی گناہ نہیں، لیکن ایک بندہ حق مار باندھ چکا ہے، مقرر کر چکا ہے، دینے کا ارادہ نہیں ہے، نیت اندر یہ ہے نہیں دوں گا، ارادہ نہیں ہے، تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ارادے کی اللہ کے ہاں اتنی اہمیت ہے، جتنی زندگی یہ اکٹھے آپس میں رہیں گے بدکاری کے گناہ میں ملوث رہیں گے۔ اچھا ایک دوسرا بندہ حضور نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَدَانَا دَيْنًا وَهُوَ لَا يَنْوِي قَضَاءَهُ فَهُوَ سَارِقٌ،
وہ بندہ جس نے قرض لیا ہے لیکن ادا کرنے کا ارادہ نہیں. یہ ہمارے معاشرے کے بے شمار لوگوں کی کہانی حدیث میں آ گئی. لیتے ہوئے قرض بڑے میٹھے بنتے ہیں, پہلے سے دل میں چور ہوتا ہے دینا ہی نہیں. ایک طبقہ ہے ہمارے محلے, گاؤں, معاشرے میں, اور ایک طبقہ ہے جو بڑے بڑے سیٹھ لوگ ہوتے ہیں, یہ حکومتوں سے قرض لے لیتے ہیں اور ارادے میں کیا ہوتا ہے, اچھا بینک سے قرض لے لیتے ہیں, سرکاری قرض, حکومت بدلے گی قرض ختم ہو جائے گا. ارادہ ہی نہیں ہے دینے کا, ادا کرنے کا ارادہ ہی نہیں. لیا ہی اس ارادے سے ہے کہ دینا نہ پڑے, قرضہ معاف ہو جائے گا, حکومت بدلے گی, کوئی قانون بدلے گا, یعنی ارادے میں دینا ہے ہی نہیں. بڑی سطح کا قرض ہو, چھوٹی سطح کا قرض ہو, قرض لاکھوں میں ہو یا ہزاروں میں ہو, جب کسی نے قرض لیا ہے اگر تو اس کا ارادہ ہے قرض ادا کرنے کا, کروڑوں کا قرض بھی ہو تو رسول اللہ کی حدیث ہے اگر بندے کا ارادہ ادا کرنے کا ہے تو اللہ ادا کرنے کے لیے سبب پیدا فرما دیتا ہے, اللہ اس کی مدد کرتا ہے نیت پر. اور حضور فرماتے ہیں اگر بندے کا ارادہ نہیں ہے تو کیا ہے, حضور فرماتے ہیں فَهُوَ سَارِقٌ, یہ بندہ چور شمار ہوگا. یہ جو کسی کا قرض لے کر نہ دینے کا ارادہ دل میں بسا چکا ہے, حالانکہ اس نے بظاہر چوری تو نہیں کی, نیت کی وجہ سے, ارادے کی وجہ سے کہ میں نہیں دوں گا, قرض لے چکا ہے, دبانا چاہتا ہے, نہیں دینا چاہتا, واپس نہیں پلٹانا چاہتا, ارادہ بنا چکا ہے نہیں دوں گا, کیا کر لے گا؟ لوگ یہ کھری کھری باتیں سنا دیتے ہیں, کہتے ہیں ہاں جی کر لو جو کرنا ہے, نہیں دیتا. پیسے لے کر, قرض لے کر, اب جو شریف بندے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب ظاہر ہے گالی یہ نہیں دے سکتا, لڑائی یہ نہیں کر سکتا, تھانوں کچہریوں کے چکر یہ نہیں لگا سکتا, اسے پتا ہے وہاں بھی سارے چور بیٹھے ہوئے, تو یہ خاموش ہی رہے گا. وہ آگے یہ بھائی کر لو جو کرنا ہے. میں کہتا ہوں یہ تو کچھ نہیں کر سکے گا, لیکن جس رب کا تو نے کلمہ پڑھا ہے وہ بہت کچھ کرنے والا ہے. ادھر تھوڑا ہی رہنا ہے, ادھر تو ایک ایک پیسے کے بدلے, ایک ایک پیسے کے بدلے لاکھوں ہزاروں اعمال دے کر بھی جان نہیں چھوٹے گی. اور اعمال تو وہ دے گا نا جس کے پلے اعمال ہوں گے. جو اعمال کے اعتبار سے بھی کنگلا ہو, یعنی نامہ اعمال ہی خالی ہو, عمل ہی نہیں ہے, وہ دے گا کیا بدلے کے اندر. تو نیت اور ارادے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا کہ جس بندے کی نیت اور ارادہ حق مار نہ ادا کرنے کا ہو بدکار لکھا جائے گا, اور قرض لے کر قرض نہ ادا کرنے کی اگر نیت ہے تو وہ چور لکھا جائے گا اور چور شمار ہوگا. یعنی یہ کلام بھی نیت کی اہمیت کو سمجھا رہا ہے. آج جمعہ کا دن ہے, جمعہ کے دن ہم خوشبو لگاتے ہیں سنت سمجھ کر, جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں. تو اب خوشبو ایک عمل ہے اور اس کی اہمیت بھی ہے. بعض اوقات خوشبو خالص اللہ کے لیے لگائی جاتی ہے اور بعض اوقات خوشبو کسی بندے کے لیے لگائی جاتی ہے. کوئی بے حیا بندہ ہے, بدکار ہے, غلط اس کے روابط ہیں اور غلط اس کے تعلقات ہیں, وہ بھی خوشبو لگا رہا ہے, خوشبو لگا کے گھر سے نکل رہا ہے, بدکاری بھی حیائی کے اڈے پہ جا رہا ہے, وہ بھی خوشبو لگا رہا ہے. اور ایک بندہ یہ جمعہ کی نماز پڑھنے آئے, یہ بھی خوشبو لگا رہا ہے. میں سنت کی ادائیگی سمجھتے ہوئے مقدس دن کے اندر جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں تو خوشبو لگا کے جا رہا ہوں. اچھا, دونوں کی نیت اور ارادہ, جس نے اللہ کے لیے خوشبو لگائی اور جس نے غیر اللہ کے لیے خوشبو لگائی, حضور نے حدیث میں اسے بھی بیان فرمایا. یعنی یہ تو بہت چھوٹا سا عمل ہے نا, نماز بہت بڑا عمل, روزہ بہت بڑا عمل, قربانی بہت بڑا عمل, اس میں تو نیت ذرا سی ادھر سے ادھر ہوئی عمل برباد ہو جائے گا. اب خوشبو کی تو ہمارے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے, لگا لیتے ہیں. حدیث شریف کے جملے سماعت کریں, رسول اللہ نے فرمایا من تطیب للہ تعالی جا یوم القیامت وریہ اطیب من المسک. فرمایا جس بندے نے اللہ کے لیے خوشبو لگائی, خوشبو لگاتے ہوئے ارادہ یہ تھا اللہ راضی ہو جائے, حضور کی سنت سمجھ کے لگا رہا ہوں, اللہ کے لیے خوشبو لگائی. فرمایا جب قیامت کے لیے بندہ آئے گا نا, یہ جو چھوٹا سا عمل اس نے اللہ کے لیے کیا ہے, فرمایا قیامت کے دن آئے گا تو یہ خوشبو مشک سے زیادہ ہوگی. یعنی خوشبو قائم ہے, اللہ کے لیے لگائی تھی, قیامت کے دن اس کی خوشبو بڑھا دی جائے گی, جنتی خوشبو سے بڑھ کر یہ خوشبو ہوگی. اور دوسرا جملہ
اللہ کے بھی فرماتے ہیں وَمَن تَطَيَّبَ لِغَيْرِ اللَّهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرِيئُهُ أَنْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ۔ فرمایا جس بندے نے اللہ کے غیر کے لیے خوشبو لگائی اور قیامت کے دن آئے گا تو اس کے وجود سے مردار سے بڑھ کر بدبو آئے گی۔ ایک کام اللہ کے غیر کے لیے، یعنی ارادے میں کوئی گناہ تھا، غلط کاری تھی، خوشبو لگا کے نکل رہا ہے، تو اب اس کی ارادے میں اللہ کی رضا شامل نہیں تھی، تو اس کا یہ عمل قیامت کے دن اس کے لیے بدبو کا سبب بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ کے ہاں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ فرائض ادا کیے جائیں، آرام کاموں سے بچا جائے اور اپنی نیت میں سچائی پیدا کی جائے۔ یہ اندر کی بات ہے، ارادہ چونکہ اندر کی بات ہے، ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ جو کچھ بندہ اندر ارادہ کرتا ہے عمل کرنے سے پہلے جو سوچ پیدا ہوتی ہے اسی پر اس کی جزا مرتب ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے ہاں افضل عمل یہ ہے کہ فرض ادا کیے جائیں، آرام کاموں سے بچا جائے یعنی جن سے اللہ نے روکا ہے، اور اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کیا جائے، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کیا جائے۔ اور تورات شریف کے اندر یہ جملہ موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو عمل اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے وہ تھوڑا بھی ہو تو بہت ہو جاتا ہے، اور جو عمل اللہ کی رضا کے بغیر کیا جائے وہ بہت زیادہ بھی ہو تو تھوڑا ہو جاتا ہے۔ معنی کیا ہے کہ نیت چھوٹے عمل کو بڑا بنا دیتی ہے اور نیت بڑے عمل کو چھوٹا بنا دیتی ہے۔ نیت میں اگر اخلاص ہے تو چھوٹا عمل بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے، اور نیت کے اندر اگر اخلاص نہیں ہے، فساد ہے، فتور ہے، اللہ کے غیر کے لیے نیت ہے تو بہت بڑا عمل بھی وہ رائیگاں چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں ان اعمال کی جو بنیاد ہے وہ نیت ہے۔ اپنے ارادوں کو مخلص کیجئے، اپنی نیتوں کو درست کیجئے، اور ذہن کے اندر اس بات کو پختہ کیجئے کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، دنیا راضی ہو ناراض ہو، واہ واہ کرے واہ واہ نہ کرے، ہمارا مقصود رب کو راضی کرنا ہے۔ اور جب رب کو راضی کرنے کا مقصود شامل حال ہوگا وہ عمل بھی قائم ہو جائے گا، اس کی جزا بھی میسر آئے گی، اور وہ عمل جنت جانے کا سبب بھی بن جائے گا۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں کہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرو، یعنی تم نے اہمیت کو نہیں دی، چھوٹا گناہ کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہی چھوٹا سا گناہ دوزخ جانے کا سبب بن جائے۔ اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑو نہ، ہو سکتا ہے وہی نیکی جسے تم نے چھوٹا سمجھا ہے وہ تمہاری جنت جانے کا سبب بن جائے۔ چونکہ اللہ کے ہاں اعمال نہیں دیکھے جاتے، اللہ کے ہاں ارادے اور نیتیں دیکھی جاتی۔ جو بندے کا ارادہ کس لیے یہ کام کر رہا ہے، اگر واہ واہ کے لیے تو پھر واہ واہ ہو جائے گی دنیا میں۔ 3 بندے قیامت کے دن اللہ کے دربار کے اندر لائے جائیں گے حساب کے لیے، جن کے اندر ایک عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا، ایک مجاہد ہوگا۔ عالم سے اللہ پوچھے گا علم سے نوازا تھا تو نے کیا کیا؟ تو عالم کہے گا میں نے تیری رضا کی خاطر علم بڑا پڑھایا۔ تو اب اللہ نیتوں سے واقف ہے، جس عالم نے اللہ کے لیے علم پڑھایا ہے اللہ اس کی نیت سے بھی واقف ہے، اور جس نے واہ واہ کے لیے علم پڑھایا ہے اللہ اس کی نیت سے بھی واقف ہے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تیرا علم میری رضا کی خاطر نہیں تھا، تیرا علم اس لیے تھا تجھے عالم کہا جائے، علامہ کہا جائے، دنیا میں کہہ لیا گیا، ہمارے پاس تمہاری کوئی جزا نہیں، فرشتوں سے دوزخ لے جاؤ۔ نیت کی بنیاد پر ساری زندگی علم پڑھانے والا بندہ نیت میں فساد تھا، اس کا علم اسے دوزخ جانے سے نہیں بچا سکا۔ دوسرے نمبر پر سخی کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا تجھے مال دیا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، غریبوں کی بچیوں کی شادی کروائی، فلاں کام گنتیاں کرے گا ساری۔ تو اللہ کہے گا نہیں، تیرے ارادے اور نیت میں یہ نہیں تھا کہ میں راضی ہو جاؤں، تیرے ارادے میں یہ تھا کہ تجھے سخی کہا جائے، تیری سخاوت کے ڈنکے بجیں، چرچے ہوں، ہو گئے دنیا میں، تیرا نام بلند ہو گیا۔ تیری نیت میں ہماری رضا نہیں تھی لہذا ہمارے پاس جزا نہیں، فرشتے سے بھی دوزخ میں لے کے جائیں گے۔
اور تیسرے نمبر پر مجاہد کو لایا جائے گا. اللہ پوچھے گا تجھے صحت سے نوازا تھا, تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا تیری راہ کے اندر جان پیش کر دی, میں میدان جہاد میں چلا گیا. تو اللہ فرمائے گا نہیں, تو اس لیے گیا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے, تیری بہادری کے ڈنکے بجیں, شہرت بلند ہو. دنیا میں تجھے بہادر کہہ لیا گیا چونکہ تیرا ارادہ یہ تھا, ہمارے پاس تمہاری جگہ نہیں ہے, جاؤ اس سے بھی دوزخ میں لے جاؤ. اب تین کام بہت اونچے اونچے ہیں, جہاد, علم, سخاوت, لیکن نیت میں فطور ہے, تینوں کام دوزخ جانے کا سبب بن رہے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں عمل جتنے بھی کرتے ہیں عملوں کو سنبھالنے کی کوشش کریں. عمل کرنا کمال نہیں ہے, عمل ہو جاتے ہیں بندے کر لیتے ہیں, لیکن عمل ہونے کے بعد نامہ اعمال میں باقی بھی رہیں, انہیں آگ نہ لگے, وہ لٹے نہ, اجر ثواب سے محروم نہ کر دیں. اس عمل کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو گرد و غبار ہے جس کا اجر ثواب نہیں ملنے والا. قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے نا ابا منصورا, جب آئیں گے تو بہت بڑے بڑے عمل لے کر آئیں گے, لیکن وہ بالکل بکھر جائیں گے فضا کے اندر پتنگوں کی طرح. تو پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا دنیا کے اندر جنہوں نے عمل اللہ کے غیر کی خاطر کیے تھے, اللہ کے لیے کیے ہی نہیں تھے, لہذا کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہوگا. ہم اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نیتوں کا صدق نصیب فرمائے اور عمل اپنی ذات کی خاطر کرنے کی سعادت عطا فرمائے. وما علینا